نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایک طویل عرصے سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور اب اس میں خواتین بھی فرنٹ لائن پر ہیں۔ اس کی مثال خیبر پختونخوا کی بہادر بیٹی نے دی جب وہ پاکستان کی پہلی خاتون بنی جو بم ڈسپوزل اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ دیکھیے ڈان.com کی یہ رپورٹ۔ اسے وطن سے محبت کہیں یا پھر کچھ کر دکھانے کا جنون۔ جی ہاں، یہی وہ جذبہ ہے جس کے تحت پشاور سے تعلق رکھنے والی 29 سالہ پولیس کانسٹیبل رافیہ رضاکارانہ طور پر بنی بم ڈسپوزل یونٹ کے گولہ بارود کو ناکارہ بنانے کی بنیادی تربیت کا حصہ۔ خیبر پختونخوا کی اس بہادر بیٹی کو نہ صرف ملک کی تاریخ بلکہ ایشیا کی بھی پہلی بم ناکارہ بنانے والی خاتون کا اعزاز حاصل ہوگا۔ KPK کی عوام اور پولیس دونوں یہاں پر ان کی جو فیمیل ہیں، اگر ان کا دل گردہ اس طرح کا ہے کہ وہ بارود سے کھیل سکتی ہیں، تو اس کے جو سولجرز ہیں یا اس کے مرد حضرات ہیں ان کا لیول آف اسٹیٹس کیا ہوگا۔ 2 ہفتوں پر مشتمل اس تربیت میں 31 اہلکاروں میں صرف رافیہ ہی واحد خاتون اہلکار ہے جسے اس کی صلاحیتوں کی بنا پر منتخب کیا گیا ہے۔ جدید آلات سے آراستہ نوشہرہ کے اسکول آف ایکسپلوسیو ہینڈلنگ میں خاتون اہلکار کو بموں کے اقسام، شناخت اور ناکارہ بنانے کے حوالے سے تربیت دی جائے گی۔ انسٹرکٹرز کے بقول رافیہ میں ایک بہترین BDU اہلکار بننے کی صلاحیتیں موجود ہیں، اور انشاءاللہ میری ذاتی رائے بھی ہے اور پکا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ٹریننگ حاصل کر کے اس کو بھرپور طریقے سے فیلڈ میں استعمال کرے گی۔ نوشہرہ کے اسکول آف ایکسپلوسیو ہینڈلنگ میں 2 سال کے دوران اب تک 1500 سے زائد پولیس افسران و اہلکار تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار خاتون پولیس اہلکار رافیہ قسیم بیگ نے بم ڈسپوزل یونٹ کا حصہ بن کر یہ ثابت کر دیا کہ قوم کی بیٹیاں بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی سے پیچھے نہیں۔ کیمرہ مین عمران حسن کے ساتھ حسن فرحان، ڈان نیوز، نوشہرہ۔ رافیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ کیوں اس خطرناک پیشے میں شامل ہوئی۔ رافیہ، کیا واقعہ تھا، کوئی واقعہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ یہ کام کیا جائے؟ السلام علیکم۔ پہلے تو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہاں پر پہنچی ہوں تو یہ اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے، کیونکہ رافیہ آج رافیہ نہ ہوتی اگر رافیہ کو الرافع کی عطا نہ ہوتی، تو یہ سب کمال اللہ رب العزت کا ہے۔ اس کے بعد وی آر ویری لکی ٹو ہیو اے گریٹ وردی IGP ان اور پروونس کے IG صاحب نے جو ایک ہمارے لیے بہت بڑا ہم پر احسان کیا کہ KPK میں جو انہوں نے 6 اسپیشلائزڈ اسکول ٹریننگ سینٹر ہمارے پولیس کے لیے رکھے ہیں، تو اس میں ہمیں انٹرنیشنل لیول اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا جو ہے تو انوائرمنٹ بھی ملا ہے۔ سیکنڈلی وہاں پر جو ہمیں ٹریننگز دی جاتی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے پولیس کا جو مورال ہے اور ایجوکیشن اور ان کی جو تربیت ہے وہ بہت بہترین ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا رافیہ، جیسے میں نے سوال تو یہی کیا تھا کہ آپ نے کیا وجہ تھی کہ آپ اس خطرناک پیشے میں کام کرنا چاہ رہی تھی؟ دیکھیں، خطرناک پیشہ پولیس تو جس وقت KPK کی اس وقت پولیس آپ دیکھ لیں آئے دن وہ دہشت گردی کا نشانہ بنتی ہے، اور ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں آپ کہہ دیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پھر بھی اسٹیبل ہو جاتی ہے۔ ہماری پولیس کی دن رات محنت کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ عناصر ایسے ہیں جو وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہی چیز مجھے ایک بات دل میں کھٹک رہی تھی کہ ہر شعبے میں پاکستانی فیمیل آگے ہیں، تو ایک ویڈیو مجھے ایسا نظر آ رہا تھا کہ اس میں کوئی فیمیل نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس کا حصہ بنا جائے۔ ٹھیک ہے، اور آپ اس سے پہلے کانسٹیبل رہی تھی 7 سال، فیلڈ میں کام کیا تھا؟ I'm still constable and working as a constable۔ اور فیلڈ میں کام کیا تھا، اگر تھوڑا سا بتا سکتی ہیں اپنے بارے میں؟ بالکل، ہم نے فیلڈ میں پہلے بھی کام کیا تھا، اور اس میں ہم نے جو ریڈز ہوتے ہیں، کامنگز ہوتی ہیں، پیٹرولنگز ہوتی ہیں، آپریشنز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ چالان، ہر قسم کی جو ایک لیڈی کانسٹیبل کی ڈیوٹی ہوتی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پوری کر چکی ہوں۔ تو ایسا کچھ باقی نہیں رہا کہ میں کہوں کہ اس فیلڈ میں رہ کر میں نے کوئی کام چھوڑا ہو۔ اچھا، آپ بتا سکتی ہیں جیسے یہ جو پولیس اسکول آف ایکسپلوسیو ہے اس کو 2015 میں قائم کیا گیا تھا، اور
یہی کچھ جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ 15 ماہر ہیں جو بوم ناکارہ کرتے ہیں، ان کی جانیں گئی تھیں. تو آپ کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تربیت کس قسم کی دی جاتی ہے؟ دیکھیں 2015 سے پہلے یہاں پر کوئی اسپیشلائزڈ اسکول نہیں تھا، لیکن ابھی اسکول آف ایکسپلوسو ہینڈلنگ جو یہاں پر بنا ہے اسی لیے بنا ہے کہ ہماری بہت ہی قیمتی جانیں یہاں سے گئی ہیں. بہت سے ہمارے شہید جو ہیں اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ دے کر شہید ہوئے ہیں، تو وہ ہمارے ملک کا بہت قیمتی اثاثہ تھے. اسی وجہ سے ان چیزوں کو وردی آئی جی پی صاحب نے مد نظر رکھ کر یہ اسپیشلائزڈ اسکول جو ہیں تو وہ اسٹیبل کیے ہیں، اور ان میں ہمیں کافی بہترین تربیت دی جا رہی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انٹرنیشنل لیول کے جتنے فارنرز ہیں وہ یہاں آ کر ہمیں جو ہے تو اس کے بارے میں ٹریننگز دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، اب ہے. تو ہمیں اس کے پریکاشنز بھی بتائے جاتے ہیں، جو میجرز ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو سیو رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی ایکسپلوزیو ڈیوائس ہمیں نظر آتا ہے، اس کی پرسیپشن یا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسی کرنی چاہیے، اور اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ہمیں کیا میجرز لینے چاہیے جس سے ہم اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سیو رکھ سکیں اور نقصان انتہائی کم ہو. جی. اور رافیہ، میں نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ آپ کو ایک سے زیادہ زبان آتی ہے اور آپ کی کافی تعلیم بھی ہے. الحمدللہ، بائی دا گریس آف آل مائٹی اللہ رب العزت، میں نے MAIR بھی کیا ہوا ہے، MSc اکنامکس بھی کیا ہوا ہے، اور ابھی جو ہے LLB کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور زبانیں جہاں تک ہیں تو 4 سے 5 زبانیں آتی ہیں. کون کون سی زبانیں؟ اردو، پرشین، ہندکو، پشتو اور انگلش. سندھی تھوڑی بہت سمجھ جاتی ہوں. اچھا، تھوڑی بہت سمجھ میں بھی آتی ہے. آپ کس سے متاثر ہوتی ہیں؟ ہو آر یو انسپائرڈ بائی؟ کیا انسپریشن ہے آپ کی؟ انسپریشن بینگ اے مسلم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات جو کامل ذات ہے وہ انسپریشن ہے. اس کے بعد فیلڈ میں اگر میں کہوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، تو ڈپارٹمنٹ میں وردی IGP، اور ان کے بعد AIG شفقت ملک صاحب، ٹائیگر، یہ میری وہ انسپریشنز ہیں کیونکہ جو فیلڈ میں ہم نے ان کو دیکھا ہے. IGP صاحب کو میں نے اپنی انٹائر لائف میں پولیس جیسے محکمے میں نے ایسا آفیسر نہیں دیکھا جو دن رات اپنی ٹیم کو لے کر چلتا ہے. اور ان کے ساتھ ہماری جو جتنی ٹیم ہے، چاہے وہ DIGs ہیں یا وہ DIG سے لے کر کانسٹیبلز تک، ان سب نے اپنی دن رات کی محنت کر کے ہمارے KPK کو جو ہے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن میں ذرا اسٹیبل کیا. اور کوئی خاتون تو ایسا کوئی مجھے خاص فی الحال نظر نہیں آ رہی کہ جس کو میں کہہ سکوں کہ وہ انسپریشن ہے. لیکن جو میں نے آپ کو بتایا، ہمارے وردی IGP صاحب وہ ہمارے لیے جو ہیں تو ایک رول ماڈل ہیں، کیونکہ میں نے ان میں جو ڈگنیٹی اور جو پریسٹیج دیکھا ہے وہ میں نے اب تک اپنی زندگی میں کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی بندے میں نہیں دیکھا. اچھا، جو ظاہر ہے جب سے آپ کے بارے میں آپ کے انٹرویوز آ رہے ہیں، کیا ریاکشن رہا ہے لوگوں کا، آپ کی فیملی کا؟ فیملی کا تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میری فیملی اب صرف میری اپنی سگی ماں یا سگی بہنیں نہیں رہیں یا بھائی. پاکستان میری فیملی ہے اور پاکستان کے لوگ میرے اپنے بہن بھائی ہیں. تو ان کی طرف سے کافی پازیٹیو رسپانس ملا ہے، اور جہاں پر میرے لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر وہاں پر جان تو دینی بنتی ہے. اور آپ کا کیا پیغام ہوگا اگر اور خواتین آپ یہ والا کام کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مشورہ، ایڈوائس؟ دیکھیں، ہمارا ایمان اگر سلامت رہے اور ہمارا یہ اندھا ایمان رہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے دل میں کسی اور چیز کا ڈر رہتا ہے. انسان کو سب سے زیادہ ڈر موت کا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں یہ قدم اٹھاؤں گا تو مجھے موت آئے گی یا مجھے موت ملے گی. تو ہم ان تمام چیزوں کو سوچتے ہیں. ہمارے دل میں موت کا ڈر ہوتا ہے، لیکن جو موت پر قدرت رکھتا ہے ہمارے دل میں اس کا ڈر نہیں ہوتا. جس دن ہمارے دل میں اس اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر پیدا ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ دل میں کسی اور چیز کا ڈر رہے گا. ابھی آپ کی تربیت شروع ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کام میں کیا کیا چیلنجز آپ کو اپنی اگر شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کیا چیلنجز لگتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ پر سختی آتی ہے یا آپ پر کوئی ذمہ داری پڑتی ہے، اسی جگہ پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے کیپیبل ہیں.
اور یہ تو ابھی ابتدا ہے, ابھی اس میں کافی کورسز کرنے رہتے ہیں. میں چاہوں گی کہ میں اس میں آگے اور بھی کورسز کرتی جاؤں اور اپنے ملک کے لیے, اپنی عوام کے لیے فیلڈ میں پریکٹیکل کچھ کر کے دکھاؤں. تو جو آپ کا جو فیلڈ میں جو کام تھا اس میں کیا کیا چیلنجز تھے, کیونکہ 7 سال وہ بھی آپ نے کیا تھا؟ دیکھیں چیلنجز تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, لیکن پولیس میں ذرا رسک لیول زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس میں کام کا سب سے بڑا مزہ یہ آتا ہے کہ آپ کو ایک دلی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنی عوام کے لیے کچھ ایسا کر رہے ہیں جو ہر ایک نہیں کر سکتا. یہ جذبہ ہی ہوتا ہے جو آپ کو آگے موٹیویٹ کرتا ہے, اور آپ جب اپنی عوام کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ آپ کی سب سے بڑی ارننگ ہوتی ہے آپ کے لائف کی. تو مجھے اس بات پہ سب سے بڑی خوشی یہ محسوس ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک قوم کی بیٹی بنایا اور اس قوم کی بیٹی کی ریپریزنٹیٹر بنا کے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. آج میں اپنی ایک ماں کی بیٹی نہیں ہوں, آج میں پورے پاکستان کی بیٹی کہلاتی ہوں. یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے اور مجھے اس چیز پہ بہت فخر ہے. اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں BDO کی بنیاد تو میں نے رکھ دی ہے اور اس پر عمارت کھڑی کرنا میری اور لیڈیز کا کام ہے. تو انڈیویجول سوچ نہیں رکھنی چاہیے. ایک میسیج تو میں اپنی فیمیل کو یہ دوں گی, پاکستان کی فیمیل کو, بینگ بیلٹ فورس, پارٹ آف بیلٹ فورس, کہ جب بھی آپ اپنی کلیکٹیو اپنی تھاٹس رکھتے ہیں یا آپ کے پرسیپشنز, آپ کی تھنکنگ جو ہے تو وہ کلیکٹیو ہوتی ہے, تو اس کا فروٹفل رزلٹ اللہ رب العزت آپ کو دیتا ہے. لیکن اگر آپ انڈیویجول رکھتے ہیں تو پھر بہت بہت شکریہ بات کرنے کا. تھینک یو.